بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جیسے ہی سوشل میڈیا اوپن کیا گیا تو اس میں ایک خبر دیکھنے کو ملی کہ مشہور صحافی اور مشہور ٹی وی اینکر روہت سردانہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ روہت سردانہ کون تھا، کیا تھا، اس نے کس طرح کی باتیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کی تھیں، اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنا مناسب معلوم ہوا۔ روہت سردانہ، اس کا تعلق ہریانہ سے تھا۔ نومبر 22، 1979 1989 میں پیدا ہوا۔ ہریانہ میں اس کی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد 2002 میں نیوز 24 میں ایک اینکر کی حیثیت سے اس نے شمولیت اختیار کی۔ 2 سال رہنے کے بعد 2004 میں زی نیوز میں ایڈیٹر اور نیوز اینکر کے طور پر زی نیوز کو اس نے جوائن کیا۔ اس میں اس کا ایک شو چلتا تھا جس کا نام تھا ٹال ٹھوک کے، جس میں شو کر کے ہندوستان اور ہندوستان کے درمیان، ہندوستان میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانا اس کی عام عادت تھی۔ زی نیوز سے نکلنے کے بعد آج تک میں چلا گیا۔ یہاں ایک شو ہوا جس کا نام دنگل تھا۔ وہ بہت ہی جارحانہ زبان استعمال کرتا تھا، بہت سخت اور کڑوی زبان کا استعمال اس کے یہاں ایک عام بات تھی۔ 2017 میں اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کہی تھی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف انتہائی نامناسب اور عجیب و غریب قسم کی اس نے باتیں کی تھی، اور ان کی شان میں بہت ہی گھٹیا زبان اس نے استعمال کی تھی۔ اس کی اس گستاخی کے خلاف ملک بھر میں بہت احتجاجات بھی ہوئے، اس کے خلاف FIR بھی ملک کے مختلف مقامات پر درج کرائی گئی۔ اس نے کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2017 16 نومبر کو اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں ہندوستان کی فلموں پر حملہ بولتے ہوئے سیکسی درگا ہی کیوں، عائشہ، فاطمہ اور مریم سیکسی کیوں نہیں، یہ اس نے ٹویٹ میں کہا تھا۔ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد، چونکہ یہ اس کے ہی الفاظ تھے۔ ہندوستان میں بننے والی فلموں کے تعلق سے اس نے یہ جملہ استعمال کیا تھا کہ درگا کو ہی سیکسی کیوں بنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، عائشہ، مریم اور فاطمہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو سیکسی کیوں نہیں بتایا جاتا۔ یہ جملے اس نے استعمال کیے تھے۔ میں اس کے جملوں کو یہاں پہ نقل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری سارے امت مسلمہ کی ان الفاظ سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ الفاظ اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف استعمال کی تھی۔ اس کے بعد 2019 کو جماعت اسلامی کو دہشت گرد تنظیم کہا تھا۔ مولانا جلال الدین عمری جو جماعت اسلامی کے بہت بڑے شمار کیے جاتے ہیں، ان کو دہشت گردوں کا کمانڈر بتایا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ اس نے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ، حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف بہت نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے، تو ان الفاظ کے خلاف عیسائی، شیعہ، مسلمان قوم، ان تینوں کی طرف سے زبردست احتجاجات ہوئے اور متعدد مقامات پر FIR بھی اس کے خلاف درج کرائی گئی۔ اب آئیے تبلیغی جماعت کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا وہ بھی سنتے چلے۔ دنگل جو اس کا شو ہوتا تھا، اس کے ٹاپک کو سن لے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس شو کے ٹاپک میں ہی، اس شو کا نام ہی وہ کچھ اس طرح سے رکھا کرتا تھا جس سے آپ کو ہندو، مسلمان اور تبلیغی جماعت میں آپس میں لڑانا اور ان کے اتحاد و بھائی چارگی کو ختم کرنا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت لوگوں کے دلوں میں بھرنا، اس کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک عنوان ہے، کرونا والی جماعت کا ذمہ دار کون؟ جماعت والو اب تو سدھر جاؤ۔ ایک شو میں اس نے نام رکھا تھا مسلم مکت بھارت۔ تبلیغ والوں کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں بہت ساری باتیں اس نے کہی تھی۔
اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے، جب گزشتہ سال لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت تبلیغی جماعت کا مسئلہ اٹھا تھا نظام الدین کے تعلق سے، تو اس وقت بھی بہت سی نامناسب اور کڑوی کسیلی باتیں اس کے شو میں روہت سردانہ کے زبان سے سننے کو ملی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جو روہت سردانہ کورونا کو مسلمانوں میں تبلیغی جماعت میں ڈھونڈا کرتا تھا، کورونا نے خود اس کو ڈھونڈ لیا اور اسی کورونا کی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب اللہ کے دربار میں اس کی حاضری ہوئی ہے، پیشی ہوئی ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ اس کلپ کے ذریعے سے یہی بتانا مقصود تھا کہ آدمی کو اپنے پاور کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اونچا مقام دے دیتے ہیں، کسی کو بڑا مرتبہ دے دیتے ہیں، تو چاہیے کہ اس بڑے مرتبے کو حق بولنے کے لیے آدمی استعمال کرے، حق بولنے کے لیے استعمال کرے، اور ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کے خلاف استعمال کرے، اور ظلم کی اور مظلوموں کی حمایت میں اپنی آواز کو استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سرخروئی اور سربلندی نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔